اپریل میں ایک جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہیں یہ پونچھ راولا کوٹ یہاں سے انہوں نے ایک خط جو ہے نا وہ وزیر جو ہماری داخلہ کی جو وزارت ہے ان کو بھیجا تھا کہ یہ جو جیل ہے نا راولا کوٹ بیسیکلی یہ ایک شیلٹر ٹائپ ہے، تقریباً 4-5 کمرے ہیں اس کے، تقریباً 35 سے 40 بندوں کو رکھنے کی جو موسٹلی اس میں گنجائش ہے نا وہ اتنی گنجائش ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے اس وقت صورتحال یہ تھی کہ تقریباً 32 جو ہے وہ سیکورٹی اہلکار تھے، اور جو ان کے اپنا دوسرا عملہ ملام ہو کے جو ہے نا 49 جو ہے نا خالی سٹاف ممبر بنتے ہیں ان کے جو جیل کے ممبر تھے۔ تو اس میں جو ہے نا وہ قیدی جو ہیں وہ گنجائش سے بہت زیادہ رکھے جاتے ہیں۔ اس وقت بھی ہے جب یہ واقعہ ہوا اس وقت بھی تقریباً 40-50 کے قریب قیدی بھی یہاں پہ موجود تھے۔ تو واقعہ یوں ہوا کہ جو سنتری جو تھا وہ تقریباً 2 اور 3 بجے کے درمیان 2:30 بجے یہ واقعہ پیش آیا کہ جو سنتری تھا وہ بیرگوں سے ان کو نکال رہا تھا۔ تو پہلے سے پلاننگ تھی، قیدیوں نے آپس میں پلاننگ کی ہوئی تھی۔ تو ایک قیدی کے ہاتھ میں مرچیں تھی، اس نے سنتری کی آنکھ میں ڈالی پھینکی اسرا، تو دوسرے قیدیوں نے اس کو یہ رومال ڈالی، اس سے گن چھین لی۔ تو پھر وہ اس طرح وہ اتنی اچھی بلڈنگ تو بنی نہیں ہوئی، جیل کے لیے تو بنی نہیں ہوئی تھی، وہ اسٹرکچر ایسا تھا کہ وہ اس میں آسانی سے وہ نکل سکتے تھے۔ تو پھر وہاں پہ ایک سنتری کے فائرنگ بھی کی جس سے ایک قیدی کو جو ہے نا وہ وہاں پہ گولی بھی لگی، وہ جو بعد میں ہاسپٹل اس کو سی ایم ایچ جو راولا کوٹ ہے وہاں پہ اس کو داخل کرایا گیا، لیکن وہ جام بحق ہو گیا، وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا۔ اب تقریباً 48 گھنٹے تو تقریباً ہونے والے ہیں، لیکن اس طرح کی نہ تو کوئی قیدی گرفتار ہوا ہے اور نہ ہی کوئی اپڈیٹ اس طرح کی آئی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ حکام کی طرف سے، اعلیٰ حکام کی طرف سے جیل سپرنٹینڈنٹ سمیت جو جیل کے 8 اہلکار تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا، جو تھانہ سٹی میں ہیں ان کو وہیں پہ رکھا گیا۔ اور شہر نہ صرف راولا کوٹ شہر میں بلکہ پورے جو ضلع تھا راولا کوٹ پونچھ پورا تھا، وہاں پہ سیکورٹی کی فورسز کو ہائی الرٹ کیا گیا ہے۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستے پر بھی خاصی ناکہ بندی کی گئی ہے۔ جو سیکورٹی ادارے تھے انہوں نے الرٹ کیا تھا کہ کچھ واقعہ ہو سکتا ہے، جیل حکام کو بتایا گیا تھا کہ آپ سیکورٹی کی ٹائٹ کریں، کہ کچھ ہونو تھی ان کو کہ کچھ ایسی پلاننگ ہو رہی ہے کہ جیل کو توڑا جائے۔ تو بس یہ اس کو بر وقت کاروائی نہیں ہو سکی، اس ایکشن نہیں ہو سکا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج تقریباً 48 گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو گیا اور ابھی تک کوئی ایک بندہ بھی جو وہ بھاگے تھے وہاں سے وہ گرفتار نہیں ہو سکے۔ حالانکہ راولا کوٹ اتنا بڑا بھی وہ شہر نہیں ہے، ایک چھوٹا سا شہر ہے، اور اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ وہاں سے بندہ نکلتا ہے اور اس کو پکڑا نہ جا سکے۔ لیکن ایسی کوئی نااہلی تھی ہمارے ڈپارٹمنٹوں کی کہ وہ ان کو ابھی تک وہ اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا کہ وہاں سے نکلے ہیں اور گئے کدھر ہیں۔ ایک دم سے زمین کھا گئی، وہاں نکل گیا، کدھر گئے؟ 18 بندے تھے اور 18 بندوں میں سے ایک بندہ بھی جو ہے وہ ابھی تک وہ قابو نہیں آ سکا۔ اس کی پوری پلاننگ کی گئی تھی پہلے، اس پلاننگ کے تحت وہ پہلے سے باہر بندے ان کے انتظامات تھا، وہاں سے نکلے ہیں اور اس میں وہ سارے جو ہے غائب ہو گئے۔ غازی شہزاد تھا جو مین جو کریکٹر ہے اس پورے واقعے میں، وہ کشمیری تھا، انڈیا میں وہاں پہ بھی رہا ہے مجاہدین کے ساتھ، وہاں پہ جو مقبوضہ کشمیر میں مختلف کاروائیاں ہوتی رہی ہیں وہاں پہ بھی رہا، پھر وہاں پہ وہ اس کو قید بھی کیا تھا تقریباً 10-11 سال وہ مقبوضہ کشمیر وہاں پہ جیل میں بھی رہا، وہاں سے رہا ہو کر پھر وہ پاکستان آیا تو اس بارے میں بھی کافی سی وہ باتیں چل رہی ہیں کہ وہ خود مختار ٹائپ بندہ تھا، کہ وہ جو ایک یہاں پہ چلتا ہے نا آزاد کشمیر میں ایک گروپ ہے جو ہے تو بہت کم ہے، لیکن وہ کہ خود مختاری کے حامی ہیں، جو کہ کہتے ہیں کہ نہ آزاد کشمیر جو نہ انڈیا کے پاس ہونا چاہیے نہ پاکستان کے پاس ہونا چاہیے، یہ صرف خود مختار کشمیر ہونا چاہیے۔ اس کے جو حامی ہیں ان میں سے تھا۔ نہیں، اس میں تقریباً 6 جو تھے وہ سزائے موت کے تھے، وہ قتل کے مقدمات میں تھے، اور اس میں جو ہے تقریباً 3 لوگ تھے جن کو سزا 25 سال کی سزا ہوئی تھی، وہ مختلف وہ ان کے وہ جرم تھے۔ اس میں جو پہلے 2 تھے ان کا 302 کے تو 2 ملزم تھے وہاں پہ، ایک تھا ضمیر اعظم ولد محمد شریف، اس کا جرم جس کو جو دفعہ لگی ہوئی تھی 12ZHA، اس میں تھا، یہ سزائے موت کا قیدی تھا۔ ایک عامر عبداللہ تھا، اس کا جرم 377 جو دفعہ تھی وہ اس پہ لگی ہوئی تھی۔ ایک تھا فیصل ولد عبد المجید،
یہ بھی 302 کا سوری یہ بھی تھا سزائے موت اس کو بھی. نادر یاسین تھا ولد محمد یاسین, اس پہ 12 ZHA اس میں تھا. یہ نعمان آصف ولد محمد آصف تھا, یہ بھی 302 تھا, اس کو 25 سال کی قید ہوئی تھی. آصف ولد محمد بہرام تھا, یہ بھی 302 میں تھا. ثقلین سرفراز تھا, یہ بھی 302 میں تھا. یہ جو 302 میں یہ سارے تھے. ایک تھا مکرم ولد فیصل, یہ 377 اس کو دفعہ لگی, 377 میں تھا. ساجد نصیر ولد نصیر, یہ 9C میں تھا, اس کو 10 سال کی قید تھی. سہیل رشید ولد محمد رشید, یہ بھی 396 میں, اس کو 10 سال کی قید تھی. اور خیام محمد ولد سعید, یہ جو تھا 9C میں تھا, جو کہ اس واقعے میں اس کو گولی اور لگی اور وہ اس میں اس کی وفات پا گیا. باقی جو تھے وہ حوالاتی تھے, جو کچھ دنوں کے لیے آتے ہیں, مختلف چھوٹے چھوٹے جرائم تھے جو ان میں تھے. باقی وہ تھے. یہ جو تھے نا تقریباً 10-11 بندے, جو یہ تھے, کوئی 25 سال کا تھا, کوئی 10 سال کا, کوئی عمر قید تھی ان کو. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.